نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امیر عبد الرحمن خان والی کابل کے دادا امیر دوست محمد کا ایک واقعہ ہے۔ اس کے ملک پر کسی نے چڑھائی کر دی۔ اس کی سرکوبی کے لیے اس نے ایک فوج اپنے ولی عہد شہزادے کے ساتھ بھیجی۔ 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ لڑائی سے فرار ہو کر آ رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت صدمہ ہوا اور یہ بات ملکہ کو بتائی تو اس کی بیگم نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ مجھے میرے CID والوں نے بتائی ہے اور تم اس کو جھوٹ کہہ رہی ہو۔ بہرحال بادشاہ نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسرے دن اطلاع آئی کہ وہ خبر جھوٹی تھی اور درست خبر یہ ہے کہ شہزادے کو فتح ہوئی ہے اور وہ فاتحانہ لوٹ رہا ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کے انکار پر پہلے سے تعجب تھا، جو اب اور بھی بڑھ گیا، اور اپنی بیگم سے پوچھا کہ تم نے کیسے اتنے وثوق سے میری بات کا انکار کیا تھا؟ جب بادشاہ کی طرف سے اصرار بڑھا تو اس کی ملکہ نے کہا، میں تو چاہتی تھی کہ یہ راز رہے مگر تم نے بتانے پر مجبور کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں نے اس دوران ایک لقمہ بھی حرام تو درکنار مشتبہ بھی نہیں کھایا، تاکہ پیٹ ہی میں اس کی نشو و نما حلال غذا سے ہو، جس سے اس کے اخلاق اچھے ہوں اور نیک طبیعت ہو۔ اور پھر اس پر بس نہیں کی، بلکہ جب یہ پیدا ہوا تب بھی مشتبہ غذا استعمال نہیں کی، تاکہ اس غذا سے دودھ بن کر اس کے اخلاق پر اثر انداز نہ ہو، اور جب دودھ پلاتی تو باوضو ہو کر اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کو دودھ پلاتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے سب کی بات کو جھٹلایا کہ میرا بیٹا کٹ تو سکتا ہے مگر پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتا، کہ اس کی تربیت میں نے حلال غذا سے کی ہے، اس کی تربیت میں نے حرام غذا سے نہیں کی، حلال غذا سے کی ہے، جس کا اثر اچھی طبیعت کا پیدا ہونا ہے، اور لڑائی سے بھاگنا تو فاسد طبیعت کا اثر ہے، اور شہید ہونا اچھی طبیعت کا۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ ایک مرتبہ کسی نے شیخ سعدی رحمہ اللہ سے پوچھا، بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ انہوں نے فرمایا، جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اسے اجنبی لوگوں میں مت بیٹھنے دیں، اسے اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، اچھے اخلاق سکھائیں، غیر ضروری پیار و شفقت نہ دیں، بڑوں اور اساتذہ کا ادب سکھائیں، اسے ہر حال میں استاد کی سخت بات سہنے کی نصیحت کریں، بچے کی تمام ضروریات خود پوری کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اگر کوئی نیک اعمال کرے، اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں۔ ہاں، اگر کبھی کسی وجہ سے اس پر سختی کرنی پڑ جائے تو سختی بھی کریں۔ بچے کو کوئی ہنر لازمی سکھانا چاہیے۔ اگر کسی کی اولاد صالح نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک عمل ہے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر، اس بچے کی پیشانی کے بال پکڑ کر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس پر دم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے
اس کو نیک اور صالح بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام غذا سے محفوظ فرمائے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔